آداب ناظرین، پاک نیوز نیٹ ورک کے اس نیوز بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا نیوز بلیٹن سپانسر کر رہے ہیں آصف انشورنس سولوشنز۔ سب سے پہلے نظر آج کی سرخیوں پہ۔ گڈکری کی یقین دہانی، جموں سری نگر شاہراہ جلد مکمل طور پر بحال کی جائے گی۔ NH-44 کی بحالی اولین ترجیح ہے، چیف سیکرٹری ڈلو کا بیان۔ مودی حکومت منشیات کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے، امیت شاہ کا بیان۔ غزہ پر اسرائیلی تشدد جاری، 78 ہلاکتیں، عالمی مذمت میں اضافہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ میرا نام آصف ہے اور میں آپ کا اپنا انشورنس ایجنٹ ہوں۔ میں آپ کو لائف، ہیلتھ، پراپرٹی، وہیکل کے علاوہ اور بھی کئی سارے انشورنس کے پلانز پرووائڈ کرتا ہوں ود 10% ڈسکاؤنٹ۔ میری کوشش ہے کہ آپ کی فیملی اور بزنس کا فیوچر سیکیور رہے، تو آج ہی کانٹیکٹ کیجئے اسکرین پہ دیے ہوئے نمبرز پہ۔ وفاقی وزیر برائے سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہیں نتن گڈکری نے کہا کہ حکومت پرعزم ہے کہ جموں سری نگر قومی شاہراہ کو جلد از جلد مکمل طور پر بحال کیا جائے۔ نئی دلی میں جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور یونین ٹیریٹری انتظامیہ کے دیگر اعلیٰ افسران کے ساتھ ایک آن لائن جائزہ اجتماع کی صدارت کرتے ہوئے گڈکری نے کہا کہ NHAI کی ٹیمیں طوفانی بارشوں اور بڑے پہاڑی تودے کے باوجود ہائی وے کو فعال رکھنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 2 لین کا عرضی راستہ تیار کیا گیا ہے، جس کے ذریعے ٹریفک کی نقل و حرکت دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ صفائی اور مرمتی کاموں کے لیے 1 درجن سے زیادہ ایکسکیویٹرز اور 50 سے زیادہ ارتھ موورز تعینات کیے گئے ہیں۔ گڈکری نے زور دیا کہ NH-44 کی مکمل بحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے تاکہ مسافروں کی حفاظت اور سہولت کو یقینی بنایا جا سکے۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے کہا کہ جموں سری نگر قومی شاہراہ کو مکمل صلاحیت کے ساتھ بحال کرنا انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجتماع کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ متاثرہ حصوں پر عارضی طور پر سنگل لین بحال کی گئی ہے اور ٹریفک کو مغل روڈ کے راستے بھی منتقل کیا جا رہا ہے۔ ڈلو نے ہدایت دی کہ 2 طرفہ ٹریفک کی فوری بحالی یقینی بنائی جائے، ضروری اشیاء اور پھل سے لدے ٹرکوں کو ترجیح دی جائے اور روزانہ کی پیش رفت رپورٹ پیش کی جائے۔ انہوں نے NHAI پر زور دیا کہ مرمتی کام تیز کیے جائیں کیونکہ ہر لمحہ قیمتی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ نریندر مودی کی قیادت والی حکومت ملک سے منشیات کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نئی دہلی میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام خطوں کی اینٹی نارکوٹکس ٹاسک فورسز کی سربراہان کی دوسری قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ منشیات کے خلاف کارروائی کو مزید تیز کیا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں زیادہ کامیابیاں حاصل کی جا سکیں۔ امیت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے 2047 تک بھارت کو مکمل طور پر ترقی یافتہ ملک بنانے کا ہدف مقرر کیا ہے اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے نوجوان نسل کو منشیات سے بچنا ناگزیر ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ دنیا کے 2 بڑے منشیات سپلائی کرنے والے خطے بھارت کے قریب ہیں، اس لیے اس چیلنج سے سختی کے ساتھ نمٹنا وقت کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی افواج نے غزہ شہر میں زمینی کارروائی تیز کر دی ہے، جس کے دوران کم از کم 78 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کی لگ بھگ 2 سالہ جنگ کو نسل کشی قرار دیا ہے، جبکہ دوحہ میں عرب و اسلامی رہنماؤں نے غزہ پر حملوں کی مذمت کی۔ سویڈن نے بھی اسرائیلی جارحیت کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے یورپین یونین پر زور دیا کہ اسرائیل کے خلاف پابندیاں عائد کی جائیں۔ اکتوبر 2023 سے اب تک تقریباً 65,000 فلسطینی ہلاک اور 1,65,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ ادھر فلسطینی وزارت خارجہ نے مغربی کنارے کے شہروں میں اسرائیل کی جانب سے لگائے گئے قریب 1,000 آہنی گیٹ ہٹانے کے لیے عالمی اقدام کا مطالبہ کیا ہے، جنہیں فلسطینی عوام کی آزادی اور روزمرہ زندگی کا گلا گھونٹنے کا مترادف قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، آج کی نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ کل آپ سے اسی وقت پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔